اس گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک اہم فیصلے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کیس نمبر ہے CPLA نمبر 287-P آف 2025۔ جی، یہ کیس ہدایت خان بنام مسمہ نسرین اصل میں جائیداد کی وراثت کے ایک تنازع سے متعلق ہے، اور اس میں ایک وہ 1988 کی مبینہ ہبہ ڈیڈ یعنی گفٹ ڈیڈ کا ذکر ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عدالت نے خاص طور پر وراثت کے ان معاملات میں ہبہ کے حوالے سے کیا اصول بتائے ہیں اور اس کیس میں ان کا اطلاق کیسے ہوا۔ تو تھوڑا سا پس منظر بتا دیجئے۔ میرا مطلب ہے درخواست گزاروں نے دعویٰ کیا 1988 کے ہبہ نامے پر، ٹھیک؟ جی، انہوں نے مرحوم دوائی خان کی طرف سے ایک ہبہ نامہ پیش کیا کہ جی یہ ہمیں جائیداد دی گئی تھی، اور جو بعد میں وراثتی انتقالات ہوئے انہیں چیلنج کر دیا۔ اچھا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے، جیسا آپ نے کہا، کہ نیچے کی تمام عدالتوں نے، یعنی ٹرائل کورٹ، پھر اپیلٹ کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ نے بھی ان کے دعوے کو نہیں مانا۔ یعنی تینوں عدالتوں سے وہ کیس ہارے، پھر وہ سپریم کورٹ گئے۔ پیراگراف 4 میں وہ کیا تھی؟ عدالت نے افسوس کا اظہار کیا کہ ہمارے معاشرے میں کبھی کبھی لالچ کی وجہ سے وراثت کی تقسیم میں، خاص طور پر جائیداد کے معاملات میں، اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اچھا۔ اور اس کے لیے وہ ہبہ جیسی چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے تاکہ کچھ وارثوں کو ان کے حق سے محروم کیا جا سکے۔ یعنی ایک طرح سے قانون کو استعمال کر کے قانون کی روح کے خلاف جانا۔ بالکل۔ تو عدالت نے کہا کہ ایسے کیسز میں سچائی تک پہنچنے کے لیے شواہد کو بہت گہرائی سے دیکھنا عدالت کا فرض ہے، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہبہ صرف کہنے کی بات نہیں ہوتی۔ جی، اس کے لیے 3 بنیادی شرطیں ہیں: دینے والے کی واضح پیشکش، لینے والے کی قبولیت، اور سب سے اہم اسی وقت جائیداد کا قبضہ منتقل ہونا۔ یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے جو عدالت نے اٹھایا۔ تو اس پس منظر میں عدالت نے کن قانونی اصولوں کو بنیاد بنایا، مطلب کن اصولوں پر ہبہ نامے کو پرکھا؟ جی، عدالت نے کئی اصول واضح کیے۔ پہلا تو یہ کہ جو شخص ہبہ سے فائدہ اٹھا رہا ہے نا، اسی پر ذمہ داری ہے کہ وہ اسے ثابت کرے، اور یہ ذمہ داری بہت بھاری ہے۔ یعنی ثبوت کا بوجھ فائدہ اٹھانے والے پر ہے۔ بالکل۔ دوسرا، وہ تینوں شرطیں جو میں نے بتائیں، پیشکش، قبولیت اور فوری قبضہ، ان کا پورا ہونا لازمی ہے۔ فوری قبضہ، یہ اہم ہے۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ تیسرا، اگر اس ہبہ کی وجہ سے کوئی قانونی وارث محروم ہو رہا ہے تو نہ صرف ہبہ کو سختی سے ثابت کرنا ہوگا، بلکہ یہ بھی بتانا ہوگا کہ وارث کو کیوں محروم کیا جا رہا ہے، کوئی ٹھوس وجہ، کوئی جواز۔ صحیح۔ اور آخری بات، عدالت نے پھر دہرایا کہ وراثت کا حق وقت گزرنے سے ختم نہیں ہوتا۔ تو وراثت اور فراڈ کے کیسز میں وہ جو مدت کا قانون ہوتا ہے، لمیٹیشن، وہ لاگو نہیں ہوتا۔ یعنی یہ تو کافی سخت معیار ہیں۔ تو ان اصولوں کی روشنی میں اس کیس میں کیا خامیاں ملی عدالت کو؟ عدالت نے اس ہبہ نامے کو کئی وجوہات کی بنا پر مسترد کیا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات تو قبضے کی تھی۔ اچھا۔ ہبہ نامے میں ہی لکھا گیا کہ ڈونر یعنی دینے والا اپنی زندگی تک خود قابض رہے گا، تو یہ تو فوری قبضے کی شرط کے بالکل خلاف ہے۔ یعنی یہ تو مستقبل کا وعدہ ہو گیا، فوری ہبہ تو نہ ہوا۔ بالکل، یہ ایک طرح سے وصیت کی طرح ہو گیا، جو کہ رجسٹرڈ بھی نہیں تھی۔ دوسری بات، قانون کہتا ہے کہ جو دستاویز مستقبل میں کوئی حق پیدا کرے اسے رجسٹر کرانا لازمی ہے۔ یہ دستاویز رجسٹرڈ نہیں تھی۔ تو رجسٹریشن بھی نہیں تھی۔ اور گواہوں کا کیا معاملہ تھا؟ جی، گواہوں کا معاملہ بھی وہ کافی کمزور تھا۔ قانون شہادت کے مطابق جو حاشیہ گواہان ہوتے ہیں، جنہوں نے دستخط کرتے وقت دیکھا ہو، وہ پیش نہیں ہوئے۔ اچھا۔ جس نے دستاویز لکھی تھی یعنی کاتب، اسے بھی پیش نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے پوتے کو پیش کیا، اور اس نے خود مان لیا کہ اس کا والد جو کاتب کا جانشین تھا وہ زندہ تھا، لیکن اسے پیش نہیں کیا گیا۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ ہاں، اور تو اور وہ جو کاتب کا رجسٹر ہوتا ہے وہ بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ یعنی ثبوت کے طور پر کچھ بھی ٹھوس نہیں تھا۔ کچھ بھی نہیں۔ اور آخر میں درخواست گزار یہ بھی نہیں بتا سکے کہ بھئی مرحوم نے آخر کیوں اپنے بیٹوں کو چھوڑ کر پوتوں کو جائیداد دینے کا فیصلہ کیا۔ اس محرومی کی کوئی وجہ، کوئی جواز پیش نہیں کیا گیا۔ تو ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے تو فیصلہ بالکل واضح لگتا ہے۔ سپریم کورٹ کا حتمی فیصلہ کیا تھا پھر؟
جی بالکل واضح تھا۔ سپریم کورٹ نے نچلی تینوں عدالتوں کے جو متفقہ فیصلے تھے انہیں برقرار رکھا، کہا کہ ان فیصلوں میں مداخلت کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، نہ قانون کے لحاظ سے نہ حقائق کے لحاظ سے، تو اپیل کی اجازت کی درخواست مسترد کر دی۔ ٹھیک ہے، تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ کیا اہم سبق ملتا ہے اس فیصلے سے؟ دیکھیں، خلاصہ یہ ہے کہ ہبہ کو ثابت کرنا، خاص طور پر ایسا ہبہ جو کسی وارث کو اس کے حق سے محروم کر رہا ہو، یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ اس کے لیے بہت ٹھوس، بہت واضح ثبوت چاہیے۔ صرف ایک کاغذ لکھ دینا کافی نہیں ہے۔ اصل میں قبضہ منتقل ہوا ہو، فوری طور پر، گواہ موجود ہوں، قانون کے مطابق، دستاویز قانونی تقاضے پورے کرتی ہو، اور اگر کوئی وارث محروم ہو رہا ہے تو اس کی بہت معقول وجہ بتانی ہوگی۔ یعنی محض دعویٰ کافی نہیں، ٹھوس ثبوت لازمی ہے۔ بالکل۔ اور اگر ہم اس فیصلے کی وہ وسیع تر اہمیت دیکھیں معاشرے کے حوالے سے، اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ فیصلہ ظاہر کرتا ہے کہ ہماری اعلیٰ عدالتیں وراثت کے اسلامی قوانین کا تحفظ کرنے کے لیے کتنی سنجیدہ ہیں۔ جی، یہ ان کوششوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے جہاں لوگ ہبہ کا نام استعمال کر کے اصل میں وارثوں کو ان کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس فکر کی عکاسی بھی کرتا ہے جو معاشرے میں وراثت کی تقسیم میں اسلامی اصولوں کو نظر انداز کرنے پر پائی جاتی ہے۔ صحیح، یہ ایک اہم یاد دہانی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتی ہوں سوچنے کے لیے۔ جی، تقاضے ہیں اور عدالت کا زور ہے کہ تمام وارثوں کے حقوق کا تحفظ ہو، تو کیا کوئی ایسی انتہائی غیر معمولی، کوئی شاذ و نادر صورتحال ہو سکتی ہے جس میں ایسا ہبہ جو کچھ قانونی وارثوں کو محروم بھی کر رہا ہو، وہ ان تمام سخت اصولوں پر پورا اترتے ہوئے عدالت میں ثابت کیا جا سکے؟ یہ ایک غور